أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہیں: اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے. فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، تو لہذا میری ہی عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے، یعنی جنت کے بالا خانے ان کے لیے ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہا کریں گے اس میں. نعم اجر العاملین، بہت اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو نہیں لادتے اپنا رزق اپنی پیٹھ پر. اللہ یرزقها، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تم کو بھی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے. تو مکے کے جو بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، نضر بن حارث، یہ مکے کے بڑے سردار تھے. تو یہ ظالم ان ایمان والوں پر ظلم کیا کرتے تھے جو ایمان لاتے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور جتنے بھی صحابے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، غریب صحابہ، یہ ایمان لے آئے تو ان پر بہت ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے. اس وقت یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا جہاد تھا. تو صحابہ پر ظلم و ستم ہو رہے تھے. اب وہ کھل کر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اجازت دے دی. تو ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے کہ ایمان والوں، صرف مکہ ہی میں رہنا ضروری نہیں، میری زمین بڑی وسیع ہے، اس میں پھیل جاؤ، ضرور ان کا ظلم و ستم سہنا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی. تو پھر صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ پہلی ہجرت ہے جو حبشہ کی طرف ہوئی. تو پہلے کچھ صحابہ گئے، اس کے بعد تقریباً 80 گھرانے، 80 صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. چھپ کر گئے تھے. پھر جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی یہ تو ہمارے ظلم و ستم سے بھاگ کر مکہ چلے گئے ہیں، یعنی حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں،
تو ان ظالموں نے ان کا وہاں بھی پیچھا کیا۔ ان میں اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ان کے مکے والوں کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ تو عمر بن عاص اور چند اور ان کے یعنی مکے والے وہاں پہنچے نجاشی کے پاس۔ اس وقت مکے یعنی حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ تو اسے جا کر شکایت کی کہ اس طرح ہمارے کچھ لوگ، بعض روایت میں انہیں جا کے کہا کہ ہمارے یہ غلام ہیں تو یہ بھاگ آئے ہیں، تو لہذا آپ یہاں حکم جاری کریں کہ جو لوگ مکہ سے حبشہ آئے ہیں تو وہ میرے ملک سے نکل جائیں۔ اور انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف دیے نجاشی کو۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا لیکن پہلی کتابوں کا عالم تھا اور اہل علم سے تعلق رکھتا تھا، انجیل کا عالم تھا، تو عیسائیت سے یعنی صحیح عیسائیت پر عمل پیرا تھا، جو اس وقت رائج الوقت مذہب تھا۔ تو مکہ والوں نے جا کر کہا کہ بھی ہمارے کچھ غلام، کچھ بھگوڑے، کچھ مکہ سے یہاں آپ کے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، لہذا آپ ان کو نکلنے کا حکم جاری فرما دیں۔ تو بادشاہ بڑا رحم دل تھا اور بڑا انصاف پسند تھا، تو اس نے کہا میں اس وقت تک ان کو واپس نہیں کروں گا جب تک کہ میں ان کی بات نہ سن لوں۔ تو نجاشی نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ مکہ سے میرے ملک میں یہاں رہائش پذیر ہوئے ہیں وہ سب میرے محل میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ یہ سارے صحابہ کرام بڑے ان کو تشویش لاحق ہوئی بھی، پتہ نہیں کیوں نجاشی نے ہمیں بلایا ہے، سب حاضر ہوئے۔ ان کے جو امیر تھے اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے پوچھا بھی تم مکہ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا بیان فرمایا وہاں، اور ایک دعوت یعنی ایک داعیانہ خطبہ دیا، اور کہا کہ بھئی دیکھو ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، اور ہمیں کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، گرے پڑے لوگ تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، اللہ نے ہم میں سے ہمیں اپنا نبی اور پیغمبر بھیج دیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے کے بعد ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا، اور جتنے بھی غلط کام تھے، زنا، فحاشی، بے حیائی، بری باتیں، سب کو چھوڑ کر ہم ایک توحید کے قائل ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ تو اس خطبے سے نجاشی بھی بہت متاثر ہوا، تو کہنے لگا کہ تم نے بالکل سچ کہا اور تم واقعی مظلوم ہو۔ اور پھر حضرت جعفر نے کہا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، بت پرستی کو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن یہ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ ہمارے مکے کے جو سردار ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بھئی ہم غلام نہیں ہیں، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان تو ان سے بھی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل خاندان ہے، چونکہ یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم جو قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا وہ سب سے افضل اور اعلیٰ شمار ہوتا تھا۔ تو نجاشی نے فیصلہ کیا کہ تم واقعی مظلوم ہو اور تم یہاں رہو، میں تمہاری سرپرستی کروں گا، جو تمہاری ضرورت ہوگی میں پورا کروں گا۔ اور مکے والوں کو جو تحفے تحائف لے کر آئے تھے ان کے تحفے تحائف دے کر واپس کر دیا، ابھی تم واپس چلے جاؤ۔ تو اب یہ کہاں واپس آنے والے تھے، یہ رات ٹھہرے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے کہا کہ کل میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ نجاشی ان کو واپس کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر یہ مکے والے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے جی یہ جو جن کو آپ نے پناہ دی ہے، آپ کا مذہب عیسائی ہے، آپ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضرت مریم کو نہیں مانتے، جیسے آج تبلیغ والوں کے خلاف کہا جاتا ہے نا بھئی یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں، جھوٹا پٹپ، حالانکہ سب کو مانتے ہیں۔
تو وہاں بھی یہ کہا گیا۔ تو نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، میں اب ان کو دوبارہ طلب کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں بھی تم، اور انہوں نے جھوٹا الزام یہ بھی لگا دیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو نجاشی نے پھر دوبارہ طلب کر لیا۔ تو حضرت جعفر طیار سے کہا کہ ہاں بھی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے اللہ نے کہا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم۔ پھر کہا کہ مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو جب یہ آیات پڑھی تو نجاشی نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ کہنے لگے یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، یہ تو بالکل حق اور سچ ہے۔ تو اس وقت تو وہ ایمان اپنے ظاہر نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اتنا متاثر ہوا ان آیات کو پڑھ کر، اور حبشہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو پھر اس نے ان کو سختی سے ڈانٹ دیا، اب جو مکے والے ان کو لینے آئے تھے بھی میں ان کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، اور یہ تو صحیح اور جو دین آنے والا تھا، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی۔ پہلی کتابوں میں بشارت ہے نا، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس آخری پیغمبر کی بشارت سنائی تھی، یہ تو وہی پیغمبر ہیں، لہذا میں ہرگز ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس طرح وہ ناکام و نامراد ہو کر آگے، اور یہ پھر حبشہ میں رہے۔ لیکن پھر بھی یہ مکے والے سازشیں کرتے رہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ بعد وہاں افواہ پھیلا دی کہ بھی مکے والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور تم سب واپس آ جاؤ۔ تو ان میں سے کچھ حضرات واپس آ گئے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کچھ، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ تو خبر غلط تھی۔ تو کچھ تو واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ پھر وہیں رہے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر کہیں عبادت کرنے میں دشواری ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو اس علاقے کو چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ جہاں عبادت میں آسانی ہو۔ اور یہ آج بھی حکم ہے بہت سارے یورپ کے علاقوں میں، جہاں دین پر چلنے میں سختیاں ہیں، تو دین پر نہیں چلا جا سکتا اور بچوں کی مستقبل خطرے میں ہو، تو ایسے علاقے سے ہجرت کرنا لازم ہے، بلکہ فرض ہے۔ عام طور سے آج کل لوگ مال دولت کے لالچ میں باہر بھاگ کے جاتے ہیں، اور آگے جا کے ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں کوئی یہودیت کوئی عیسائیت، مال کے لالچ میں جاتے ہیں۔ تو ایسے علاقوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر جائے بھی تو دین سیکھ کر جائے اور اپنی نسلوں پر صحیح محنت کرے۔ مثال دیتے ہیں نا، بھی دودھ ہے، اس دودھ کو کسی بھی پانی میں ڈال دیا جائے مکس ہو جائے گا، گندے پانی میں ڈال دیے گندا ہو جائے گا، صاف پانی میں اس کی لسی بن جائے گی۔ لیکن اگر دودھ پر محنت ہو، اس دودھ کی دہی بنائی جائے، پھر اس کا مکھن بنایا جائے، پھر اس مکھن کو کہیں بھی ڈالیں گے وہ مکس نہیں ہوگا، مکھن کو گندے نالے میں بھی ڈال دیں گے وہ اپنی شخصیت برقرار رکھے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں اگر باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو پہلے بن کر جائیں، مسلمان بن کر جائیں، ایمان والا بن کر جائیں۔ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو ان کو ایمان والا بنا کر بھیجیں، تاکہ وہ حالات سے متاثر نہ ہوں، ان کو جا کر متاثر کریں۔ لیکن جو بالکل خالی ذہن لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ چھوڑے، ان کی نسلیں آ کے چھوڑ دیتی۔ تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا آج بھی فرض ہے کہ ایسے علاقوں میں نہ رہا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا میری عبادت کرو
اور زمین میں پھیل جاؤ۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر میری طرف آنا ہے۔ تو اس سے کہ بے آخرت کی تیاری کر لو، ہر ایک نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ سے حساب کتاب، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ان کی فکر میں لگ گیا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف اور عاجز اور نالائق شخص وہ ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا اور اللہ پر تمنا کر کے بیٹھا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس کی ہم تیاری کریں۔ تو یہ سمجھداری ہے، عقل مندی ہے۔ تو آخرت میں اللہ نے بہت نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل پر ان کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ تو ان کی تیاری کریں۔ تو اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے۔ اب یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو دنیا میں تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان پر صبر کرے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ تو جو صبر کرے گا، رب پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو میرے بھائی، دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ جو مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ضروریات میں الجھ جاتا ہے، مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بے وقوف اور احمق ہے، نالائق ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔